خواتین و حضرات، محترم دوستوں، بہت عزیز اور پیارے بچوں، مجھے تقریر کا اتنا وقت دیا گیا ہے کہ میں شاید اپنی بات پوری نہ کر سکوں، اور یہ اس لیے بھی اچھا ہے کہ آپ صبح سے اب شام ہو گئی، آپ تھک گئے ہیں، دماغی آپ کی مصروفیت رہی مسلسل۔ تربیتی ورکشاپ کے حوالے سے یہ صبح 8:30 بجے سے سیشن شروع ہوا تھا، اب 6 بج رہے ہیں۔ آپ مسلسل کئی گھنٹے تک ایک مخصوص کنسلٹیشن میں مصروف رہے، اور آپ کی مرکزیت امام سلسلہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح، ان کی ادبی شاعری اور دوسری جو ان کی تعلیمات ہیں ان پر آپ کی توجہ مرکوز رہی ہے۔ ورکشاپ کا جو ایک فائدہ ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ بہت سارے آدمی ایک میز پہ بیٹھ کر یا مختلف میزوں پر بیٹھ کر کسی ایک نقطے پر اپنے ذہن کو مرکوز کرتے ہیں، اور اس نقطے کی گہرائی میں اتر کر وہاں سے تلاش، ایسی کسی چیز کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں کہ جو ان کے لیے نئی ہو، انوکھی ہو، اور ان کی نالج میں اور علم میں اضافہ کرتی ہو۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کوئی غوطہ خور سمندر میں ڈوب کر موتی تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ورکشاپ پہلے جب پہلی ورکشاپ ہماری لیسٹر انگلینڈ میں ہوئی، میرے ذہن میں ورکشاپ کا مفہوم یہ تھا کہ جہاں گاڑیاں ٹھیک ہوتی ہوں، جہاں موٹر سائیکلوں کے پرزے بنتے ہوں یا پرزے لگتے ہوں یا خراب کی مشینیں لگی ہوئی ہوں۔ جب یہاں پتہ چلا کراچی میں کہ صاحب وہاں ورکشاپ ہو رہی ہے اور ورکشاپ کی تربیتی ورکشاپ ہو رہی ہے، تو میں بڑا حیران تھا کہ مجھے یا میرے عظیمی بھائیوں کو خراب مشینوں سے کیا تعلق ہے، ورکشاپ اس بات کی ہوئی۔ میرے ذہن میں ورکشاپ کا مفہوم یہی تھا کہ وہاں بہت ساری مشینیں لگی ہوئی ہوں گی، پرزے بنتے ہوں گے، لیکن جب وہاں لیسٹر میں ہماری ورکشاپ ہوئی، بہت بڑی ورکشاپ تھی، اس میں بہت سارے لوگ آئے تھے، وہاں رات کو قیام بھی ہوا تھا، تو اس وقت یہ پتہ چلا کہ ورکشاپ کا مطلب ہے کنسنٹریشن کا حصول، کسی ایک نقطے پر ذہن کو مرکوز کر کے اس کے اندر سے معنی اور مفہوم کی تلاش۔ الحمدللہ آج کا سارا دن آپ کی مصروفیت میں گزرا، اور یہ مصروفیت بہت اچھی مصروفیت تھی کہ امام سلسلہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے سوچ وچار کیا۔ بہت سارے گوشے آپ پر کھلے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے، مثلاً یہی کہ ایک صاحب کا خط آیا، انہوں نے اس کے خط کا جواب لکھوایا، بات کچھ بھی نہیں، خط آیا، جواب لکھ دیا گیا۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ نہیں لگی، لیکن مجھے خیال آیا کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر چونکہ اللہ کا مخصوص کرم ہے، مشیت کے وہ تابع ہیں، اور مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو ہم نے تلاش کیا کہ اس خط میں پرانی حوالے اگر ہیں تو کتنے ہیں،
وہ آپ نے اس کتاب میں دیکھا ہوگا کہ حیرت کے باب کھل گئے کہ ایک خط میں 49 آیتوں کا حوالہ خود بخود ہمیں مل گیا. یعنی وہ خط جو ہے تقریباً 50 آیتوں کے معنی اور مفہوم پر مشتمل ہے. یہ عالم فاضل فقیر کی بھی کیسی عجیب قابلیت ہے اور فضیلت ہے کہ ایک خط انہوں نے لکھا، ایک عام آدمی کا خط آیا، انہوں نے اس کا جواب لکھ دیا. لیکن جب ہم نے اس خط کو غور سے پڑھا، اس پہ کنسنٹریشن کیا، یا یوں سمجھیے کہ اس کو ورکشاپ میں ڈال دیا خط کو، تو ہمارے اوپر یہ راز منکشف ہوا کہ وہ آیت 50 وہ خط 50 پرانی آیتوں کے مفہوم پر مشتمل ہے. یہ بھی آج کی جو کتاب ہے اس میں آپ نے پڑھا اور یہ اس کو سمجھا. امام سلسلہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے بارے میں آپ نے ڈسکشن کیا. اس میں جو خاص بات نکتے کی ہے، یقیناً آپ لوگ وہاں تک پہنچ گئے ہوں گے کہ حضور قلندر بابا اولیاء کی تعلیمات پر جب ہم فکر کرتے ہیں تو اس فکر کے نتیجے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر کا انکشاف ہوتا ہے کہ پیغمبر کس طرح سوچتے تھے، کس طرح بولتے تھے، اور ان کا ہر کام کس طرح اللہ کی معرفت ہوتا تھا. ظاہر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کی طرف اللہ کرتے تھے تو سیدھی سی بات ہے کہ ہر عمل کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عمل کرتے تھے اس کے درمیان میں اللہ ہوتا تھا. یہ روح اللہ، یعنی ہر کام وہ اللہ کی معرفت کرتے تھے. اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر منتقل ہوئی. اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ جو کچھ بولتے تھے کیوں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے. ان کی زندگی کا ہر عمل اسوہ حسنہ کی ایک تصویر تھی، نقش تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس اگر کسی کے اندر نمایاں ہے تو سیدھی سی بات ہے اس کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے. تو یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کی طرز فکر کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ یہ جسم و جان کے رشتے کو اللہ کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں. ان کے علم میں یہ بات ہے کہ ہمارے سانس کا آنا، سانس کا باہر آنا، سانس کا اندر جانا، ہمارا سونا جاگنا، بولنا سننا، کھانا پینا، یہ سب وابستہ ہے ہماری روح سے. اور روح کے وابستگی اللہ سے. اللہ فرمایا کہ میں نے ایک پتلا بنایا، بجنی مٹی سے خلا سے ایک پتلا بنایا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. کہ پتلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پتلے کی حیثیت اس وقت متعین ہوئی جب اس کے اندر روح ہے. اگر پتلے کے اندر سے روح نکل آئے گی تو پتلے کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. بالکل اس طرح جیسے ایک کھلونا ہے، اس کے اندر اگر چابی ہے تو کھلونے میں حرکت ہے، اگر چابی ختم ہو گئی تو کھلونے کی حرکت خود بخود ختم. تو انسان جو ہے وہ اگر اس کی فزیکل باڈی کا تذکرہ کریں، جیسے وقار صاحب نے بڑی اچھی بات کہی تھی تقریر میں کہ دو چیزیں بیک وقت کام کر رہی ہیں. ایک فزیکل باڈی ہے، ایک اس فزیکل باڈی کو حرکت دینے والی کوئی شے ہے. اس کو اگر آپ مزید کھول کے بیان کرنا چاہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ فزیکل باڈی جو ہے ایک معمول ہے، اس کی اپنی ذات کی حیثیت کچھ نہیں. فزیکل باڈی کی ذاتی حیثیت تو اس وقت ہو کہ اگر اس کے اندر 1,00,000 حرکتیں ہیں یا اس کے اندر 1 کروڑ خواہشات ہیں
تو روح کے بغیر ان 1 کروڑ میں سے کوئی ایک خواہش تو پوری ہوتی؟ ایسا نہیں. اگر روح اس جسم سے اپنا رشتہ توڑ لے تو نہ خواہش رہتی ہے، نہ حرکت رہتی ہے، نہ حواس رہتے ہیں. انتہا یہ ہے کہ حواس خمسہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. جب روح ہوتی ہے تو آپ کے انگوٹھے میں چیوٹی کاٹ دی، دماغ کو پتہ چل گیا کسی چیز سے کاٹ دیا. لیکن جب روح نہیں ہوتی، آپ اس ٹانگ کے 10 ٹکڑے کر دیں، آڑی سے کاٹ دیں، دماغ کو کچھ پتہ نہیں چلتا. تو اصل جو ہے یہ جو جسم ہے، مادی جسم جس کو اللہ تعالیٰ نے خلا کہا ہے، قدرہ کہا ہے، یہ دراصل میرے حساب سے روح کے روح بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کیا ہے. یہ روح کا روپ اور بہروپ ہے. اب عجیب صورت حال ہے، وہی روح جب طوطے کے خالے میں جاتی ہے تو طوطا بن جاتی ہے، وہی روح جب بھینس کے خالے میں جاتی ہے تو بھینس نظر آتی ہے، وہی روح جب پروانے کی شکل اس میں باڈی میں چلی جاتی ہے پروانہ بن جاتی ہے، وہی روح جن کی شکل میں چلی جاتی ہے جن بن جاتا ہے، وہی روح فرشتے میں چلی جاتی ہے تو فرشتہ بن جاتا ہے، اور وہی روح جب انسانی جسم میں چلی جاتی ہے تو انسان بن جاتا ہے. یہ قندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا نچوڑ ہے. الحمدللہ آج کی اس نشست میں آپ لوگوں نے قندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر، ان کے شجرے پر، ان کے روحانی شجرے پر، ان کی زندگی کے معاملات پر غور و فکر کیا. یہ بہت بڑی میری اور آپ کی سعادت ہے. آج کی اس نشست میں ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کریں کم ہے کہ یونیورسٹی کے بڑے بڑے لوگ یہاں تشریف لائے، انہوں نے آپ کو دیکھا، آپ نے ان کو دیکھا. یونیورسٹی کو مادر علمی کہتے ہیں، یعنی کئی مائیں، علمی مائیں وہ ایک وقت آپ کے سامنے آ گئی اور انہوں نے آپ کو شفقت کی نظر سے دیکھا، اپنے تاثرات بیان کیے، اور ان تاثرات میں ان کا جو جذبہ تھا وہ خالص علمی تھا، محبت کا تھا، شفقت کا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام و اکرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا. اللہ تعالیٰ کے ہمارے پر اتنی انعامات ہیں کہ اب ہمیں دیکھنے، ہمیں سننے کے لیے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں. بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کا خالص انعام ہے. اب سے 20 سال پہلے یہاں کچھ بھی نہیں تھا. ایک میں تھا، 2-3 میرے دوست تھے. اب دیکھیے کیا اللہ نے باغ لگایا، باغ بھی ہرا بھرا باغ ہے. اس میں میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہے یہ میرا لگایا ہوا باغ ہے، درخت ہیں. ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس باغ کو اور ہرا بھرا کرے اور سایہ دار کرے. ایک ایک درخت اتنا سایہ دار، شجر سایہ دار بن جائے کہ اس میں آ کے قافلے ٹھہریں، مسافر ٹھہریں، اس سائے سے فیضیاب ہوں. سائے سے میری مراد علم. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا وافر علم عطا کرے کہ سلسلہ عالیہ عظیمیہ کا ہر فرد اپنی ذات میں ایک اسکول ہو، ایک کالج ہو، ایک یونیورسٹی ہو، ایک انجمن ہو. اور یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے جو انہونی ہو، اس لیے کہ جب ہم اپنے ماضی پر نظر ڈالتے ہیں 20 سال پہلے، اس وقت میں اور آج کے حالات میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی شان ہمیں نظر آتی ہے. سیدہ خاتون نے آپ کو بتایا سالکوٹ یونیورسٹی میں
آپ کے سلسلے کی 3 کتابیں سلیبس میں شامل ہو گئیں، مانچسٹر میں کالج میں آپ کی کلاسیں شروع ہو گئیں، امریکہ میں کلاسیں شروع ہو گئیں. دھیرے دھیرے انشاءاللہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہماری بھی ایک اپنی مادر علم ہوگی. یہاں سن غالباً 85 میں یا 83 میں، مجھے سن یاد نہیں رہتا، جب بھی یہاں مراقب حال کا افتتاح ہوا تھا، تو اس وقت میں نے بردستہ بغیر سوچے سمجھے تقریر کی تھی. اور اس وقت جس میں نے تقریر شروع کی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا ذہن لگا کر یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میں نے کیا بولنا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، مستقبل کا حال آپ کو معلوم ہے، جو کچھ آپ چاہتے ہیں میں آپ کا معمول ہوں، آپ مجھ سے بلوا دیجیے. اس سے جو میں نے بغیر سوچے سمجھے جو کچھ بولا تھا، اس میں اور باتوں کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ ہم انشاءاللہ اپنے ایک سلیبس بنائیں گے، نرسری کلاس سے ایک سلیبس بنائیں گے، اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں گے کہ ان کے ذہن میں اولیاء اللہ کی سیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نقش ہو جائے گی. ہم اسکول بنائیں گے، کالج بنائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اسپریچل یونیورسٹی قائم کریں گے. ابھی ہم اسپریچل یونیورسٹی تک تو نہیں پہنچے، لیکن ہماری تعلیم یونیورسٹی تک پہنچ گئی ہے. الحمدللہ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے سب کے لیے بہت خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر کیجیے. میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بتدریج ہم جس طرح بڑھ رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور اجازت کے ساتھ، اور حضور خرد بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح آگے بڑھاتا رہے، اور ہمارا یہ خواب کہ اسپریچل یونیورسٹی ہم بنائیں وہ پورا ہو. اب مجھے آپ سب حضرات کی محبت و شفقت و دعاؤں کی بہت سخت ضرورت ہے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. آپ میرے چھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھوٹوں کو اپنے بڑوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ بھی اپنے بوڑھے باپ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو خواہشات ہیں وہ انسانی سے متعلق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے متعلق، اپنے مرشد کریم حضور قندر بابا اولیاء کے مشن سے متعلق اللہ تعالیٰ کو پوری فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ سب حضرات بہت دور دراز سے علم کی پیاس بجھانے یہاں تشریف لائے. جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے آپ کی پیاس بجھانے کا اہتمام کیا. ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم آپ کی پیاس کو پوری طرح نہیں بجھا سکے، لیکن جتنا ہمارے پاس پانی تھا اس کے منتقل کرنے میں یا اس کو دینے میں الحمدللہ ہم نے کوئی کنجوسی نہیں کی اور کوئی ڈنڈی نہیں ماری. انشاءاللہ آپ لوگ آتے رہیں گے، علم کا یہ چراغ روشن رہے گا. ایک چراغ سے لاکھوں چراغ جلتے رہیں گے، اور ایک وقت